اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الذاریات 51 آیت نمبر 55 اور 56۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور تو نصیحت کر، بے شک نصیحت فائدہ دیتی ہے مومنوں کو۔ مومن کون؟ جو مانے اس کو، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کریں، ذکر کریں، اس کو مانے۔ ماننے والوں کو وہ نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو مانے، اللہ کی آیات کو مانے اور ان پر عمل کرے، ان کو فائدہ دے گی نصیحت۔ تو رسول سے اللہ تعالیٰ فرمانے کہ تو نصیحت کر، بے شک نصیحت فائدہ دیتی ہے اس کے ماننے والوں کو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں میں نے پیدا کیے جن اور انسان مگر کہ وہ میری عبادت کریں۔ لِيَعْبُدُونَ، عبادت، عبد سے عبادت، عبد ہوتا ہے بندہ، یعنی اللہ کی بندگی، اللہ کی نوکری۔ بندہ جو اپنے آقا کا حکم مانے، اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ تو اللہ کا حکم کہاں سے ملے گا ہمیں؟ اللہ کی بک سے۔ تو اس کا مطلب ہے جو اللہ کی بک کے مطابق زندگی گزارتے ہیں وہ ہے اس اصل عبادت اللہ کی۔ جو اللہ نے اپنے بک میں احکامات دیے اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اچھا نوکر وہی ہوتا ہے جو اپنے مالک کا فرما بردار ہو، اس کے حکم پر چلے، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرے، جو مالک حکم کرے اس کے مطابق عمل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا مقصد بتا دیا جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا، کہ وہ میری عبادت کریں، میری نوکری کریں، میرا حکم مانیں، میرے مطابق زندگی گزاریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے خواہشات رکھی ہیں انسان میں، اس کو چوائس دی ہے، اس کو با اختیار بنایا ہے۔ تو یہی تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون میرے حکم کے مطابق عمل کرتا ہے اور کون اپنی خواہشات اور اپنے اس کے پیچھے چلتا ہے، شیطان کے پیچھے۔ تو شیطان کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا اور انسانوں میں بھی اختیار دیا، اللہ تعالیٰ نے ہی دیا اختیارات۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے کہ کون ہے میرے عبادت کرنے والا، یعنی میرے حکم پر کون ہے چلنے والا۔ تو یہ ہے اصل مقصد، اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر عمل کی اور ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔